2014 میں ہم نے دیکھا تھا کہ 30 سوسائڈ اٹیکس جو ہے نا وہ ریکارڈ کیے گئے تھے، لیکن اس سال ہم 29 سوسائڈ اٹیکس اب تک دیکھ چکے ہیں۔ آپ اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ سوسائڈ اٹیکس انٹینسٹی شو کرتے ہیں، کسی بھی ملیٹنٹ گروپس کی انٹینٹ کو شو کرتے ہیں، کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بارے میں بہت زیادہ فوکسڈ ہیں کہ وائلنس کو بڑھایا جائے۔ سوسائڈ اٹیکس ہیں پاکستان میں وہ انتہائی تیزی سے بڑھے ہیں اس سال، جبکہ پچھلے سال ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 15 سوسائڈ اٹیکس ریکارڈ کیے گئے تھے، لیکن اب یہ سوسائڈ اٹیکس 29 اب تک ریکارڈ ہو چکے ہیں 26 دسمبر تک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا جو سوسائڈ اٹیکس ہیں وہ 93% انکریز ہوئے ہیں، اور ان میں جو ڈیتھس ہیں وہ 226% انکریز ہوئے ہیں، اور جو نمبر آف انجرڈ ہیں وہ 101% انکریز ہے۔ 2014 میں ہم نے دیکھا تھا کہ 30 سوسائڈ اٹیکس جو ہے نا وہ ریکارڈ کیے گئے تھے، لیکن اس سال ہم 29 سوسائڈ اٹیکس اب تک دیکھ چکے ہیں۔ آپ اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ سوسائڈ اٹیکس انٹینسٹی شو کرتے ہیں، کسی بھی ملیٹنٹ گروپس کی انٹینٹ کو شو کرتے ہیں، کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بارے میں بہت زیادہ فوکسڈ ہیں کہ وائلنس کو بڑھایا جائے۔ جو سوسائڈ اٹیکس ہیں وہ خیبر پختونخوا میں 23 سوسائڈ اٹیکس ہوئے ہیں، جن میں 254 جو لوگ ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور 512 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اس KPK کے اندر جو ارسفل فاٹا ہے، جس کو ہم ایکس فاٹا بھی کہتے ہیں، نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں، ان میں 13 سوسائڈ اٹیکس ہوئے ہیں، اور جو مین لینڈ KP ہے اس میں 10 سوسائڈ اٹیکس ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 5 سوسائڈ اٹیکس بلوچستان میں ریکارڈ کیے گئے ہیں، اور 1 سوسائڈ اٹیک جو ہے وہ سندھ میں ریکارڈ ہوا ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کنفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز ایک اسلام آباد بیسڈ انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینک ہے، جس کا بنیادی مقصد کنفلکٹ اور سیکورٹی کو اسٹڈی کرنا ہے۔ ہم پاکستان کے اندر جو اینٹی اسٹیٹ وائلنس ہے اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کو بھی ہم مانیٹر کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا کے حوالے سے، یعنی ڈیٹا ڈریون ہم نے اپروچ اڈاپٹ کی ہوئی ہے، جس کے تھرو ہم ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں اور ٹرینڈز کو دیکھتے ہیں کہ وائلنس کس طرح سے بڑھ رہا ہے اور کیسے بڑھ رہا ہے۔ ہمارا جو پکس ملیٹنسی ڈیٹا بیس ہے یہ 9/11 کے بعد سے گزشتہ رات تک کے سارے واقعات اس میں ریکارڈڈ ہیں۔ ہم ان جو اینٹی اسٹیٹ وائلنس ہے، جو ملیٹنٹ اٹیکس جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، بعض لوگ ورڈ ٹیررزم یوز کرتے ہیں، ہم اس کو ملیٹنسی کہتے ہیں۔ نہ صرف ہم اس کو ریجنلی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کسی صوبے میں کس طرح سے وائلنس ہو رہا ہے، بلکہ ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی جا کے دیکھتے ہیں لوکیلٹی کے حساب سے کہ اینٹی اسٹیٹ وائلنس کہاں پہ واقع ہوا ہے، کتنے لوگ اس کے اندر مارے گئے ہیں، اس کے اندر کتنے کمبیٹنٹس سے، کتنے نان کمبیٹنٹس سے۔ کمبیٹنٹ سے مراد یہ ہے کہ ان میں سیکورٹی فورسز پرسنل ہیں، اس میں وہ ان کی کتنی ڈیتھس ہوئی ہیں، ان میں انجریز کیسی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہم دوسرا دیکھتے ہیں وہ ہم نان کمبیٹنٹس یعنی سویلینز کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ جو ہمارا جو ڈیٹا بیس جس میں اینٹی اسٹیٹ وائلنس ریکارڈ کیا جاتا ہے، ہم اس کو ٹائپ آف اٹیکس کے حساب سے بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے جو اٹیکس ملیٹنٹ گروپس جو ٹیکٹس اڈاپٹ کرتے ہیں ان کو بھی ہم اسٹڈی کریں۔ بیسیکلی یہ ڈیٹا بیس مینٹین کرنے کا بنیادی مقصد جو یہ ہے کہ ہم ڈیٹا ڈریون اپروچ کے ساتھ ہم دیکھیں کہ کس طرح سے ٹرینڈز ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور پھر ہم اسی کی بیسس پہ پکس ویکلی، منتھلی اور اینول سیکورٹی اسیسمنٹ جو رپورٹس ہیں وہ جنریٹ کرتے ہیں اپنے ڈائیورس آڈینس کے لیے۔ جو ہم ملیٹنٹ اٹیکس کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ آل ٹائپس آف جو اٹیکس ہیں اینٹی اسٹیٹ وائلنس، اس میں جو ہر قسم کے جو اٹیکس ہیں وہ ریکارڈ کیے جاتے ہیں، اور سوسائڈ اٹیکس ان میں سے ایک اٹیک ہے۔ یعنی فار ایگزامپل جو IED بیسڈ اٹیک ہیں، جس کو ہم امپرووائزڈ ایکسپلوزیو ڈیوائس بیسڈ اٹیک کہتے ہیں، چاہے وہ وہیکل بیسڈ ہے یا پھر کسی جگہ فکسڈ ہے، چاہے وہ ریموٹ کنٹرولڈ ہے یا ادروائز، وہ ایک طرح کا اٹیک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹارگیٹڈ کلنگ ایک اور ٹائپ آف اٹیک ہے۔ اسی طرح سے آپ کے پاس ایک جو گوریلا اٹیکس جن کو ملیٹنٹ اسالٹس کہا جاتا ہے، وہ بھی ایک امپورٹنٹ پرومیننٹ اٹیک ہے۔ اس کے علاوہ بعض آپ نے دیکھے ہوں گے گرینیڈ اٹیکس ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کڈنیپنگ ہوتی ہیں، کڈنیپنگ اینڈ کلنگ ہوتی ہے۔ اس طرح کے ملٹیپل اٹیکس ہیں، ان سب کو جب ہم کمبائن کرتے ہیں تو وہ ملیٹنٹ اٹیکس کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور اس کے اندر ایک جو کیٹیگری ہے وہ سوسائڈ اٹیکس کی ہے۔ جب ہم سوسائڈ اٹیکس کو فوکس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقی جو اٹیکس ہیں اس کے مقابلے میں ہم اس کو ایک طرح سے کمپیئر کرتے ہیں کہ بھائی یہ اٹیکس کی جو ریشو ہے وہ کس طرح سے انکریز یا ڈیکریز ہو رہی ہے۔
اس سال جو وائلنس ہے وہ تقریباً ہم نے جو ریکارڈ کیا ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں 67% انکریز ہوا ہے. 82% جو نمبر آف ڈیتھس ہیں اس میں انکریز آیا ہے, اور 58% نمبر آف پیپل انجرڈ اس میں یہ انکریز ہم نے دیکھا ہے. تو اس میں جو ملٹیپل فیکٹرز ہیں, ایک تو چیز یہ ہے کہ 2000 جب سے یہ اسپیشلی چینج آف گورنمنٹ ہوئی ہے افغانستان کے اندر, اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پاکستان میں بھی وائلنس بڑھا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب وہاں پہ جو TTP تھی بیسیکلی افغان طالبان کے ساتھ مل کے US نیٹو فورسز کے ساتھ لڑ رہی تھی, اور جب وہاں پہ US اور نیٹو فورسز کا وڈرا ہوا ہے تو اس کے بعد وہ فری ہوئے ہیں اور انہوں نے محسوس کیا ہے کہ ہمیں واپس پاکستان جانا چاہیے اور وہاں پہ وائلنس کو بڑھانا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہوا ہے کہ وہ یہ محسوس کر رہی ہے TTP کہ اگر افغانستان کے اندر چینج تھرو فورس لائی جا سکتی ہے, ایک ملٹری ایفرٹس کے تھرو اور وائلنس کے تھرو اگر ہم گورنمنٹ چینج کر سکتے ہیں, تو ان کا ایک خیال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اس طرح کی تبدیلی لائی جا سکتی ہے. دوسرا, اگر ہم پچھلے 2-3 سالوں میں دیکھیں تو پاکستان میں جو پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹی ہے اس نے بھی میرا خیال ہے کہ کچھ اپنا کردار ادا کیا ہے اس وائلنس کو بڑھوتی میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملیٹنٹ گروپس نہ صرف یہ محسوس کر رہے ہیں کہ بلکہ وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں. اگر آپ صرف ان کی اس کو نہ دیکھیں وائلنس کو, بلکہ ان کو اگر آپ لٹریچر کو اسٹڈی کریں, ان کی آپ جو سوشل میڈیا کی وہ جو پوسٹ ہیں ان کو دیکھیں, تو وہ جو پاکستان کا جو گورننس سسٹم ہے, جو جوڈیشل سسٹم ہے, جو پور گورننس ہے, اس کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں. تو جب یہاں پہ آپ کا پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹی آئی ہے تو وہ اس چیز کو بھی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنا جو میسیج ہے وہ اکراس بھیج سکیں, لوگوں تک اپنا میسیج پہنچا سکیں, اور اس کے لیے وہ وائلنس کو ایک مین کے طور پہ یوز کرتے ہیں. اور تھرڈلی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ US اور نیٹو فورسز کا ویپن افغانستان میں جو چھوڑے ہیں انہوں نے, یا جو ان کے جو سیکورٹی فورسز کے پاس موجود تھے وہ بلیک مارکیٹ میں آئے ہیں, پھر TTP کے پاس آئے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کی کیپیسٹی بڑھ گئی ہے, اور اب اگر آپ دیکھیں تو ان کے جو اسالٹس ہیں ان میں بھی کافی زیادہ وہ جانی نقصان ہو رہا ہے, اور ان کی جو ٹارگیٹڈ کلنگ جو سنیپرز وہ میتھڈ یوز کرتے ہیں اس سے بھی بہت زیادہ وائلنس پاکستان کے اندر بڑھا ہے. پاکستان میں جب سے یہ چترال اٹیک ہوا ہے اور یہ اس کے بعد سے جو ہے وہ گورنمنٹ کی ایک نے یہ کلیئر کٹ سٹانس لیا ہے کہ آپ نے TTP کے خلاف جو ہے نا وہ ایکشن لینا ہے, ہم اس سے شارٹ کسی بھی میجرز پہ ایگری نہیں کریں گے. کیونکہ پاکستان نے بہت سفر کیا ہے افغانستان کی وجہ سے. پاکستان میں افغان ریفیوجیز کو پناہ دی گئی ہے, ان کو بھائیوں کی طرح رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں افغانستان کا اکنامیکلی بھی ساتھ دیا ہے. اب جب یہ افغان طالبان اس پہ ایکٹ نہیں کر رہے, جو پاکستان کے جو پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس, یا پاکستان کے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس نہیں کر رہے, تو پاکستان کے لیے بھی پھر مشکل ہے کہ وہ جو ایک فرینڈلی ریلیشن شپ تھا اس کو مینٹین رکھ سکے. تو ایک تو یہ ہوا ہے کہ اس کے بعد سے ہم نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز ڈسٹرب ہوئے ہیں, اور جس کی وجہ سے اب افغان طالبان یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم ان کانسٹیچوئنسیز کو یا ان لوگوں کو یوز کریں جس کے تھرو ہم انفلوئنس کر سکیں گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ وہ ہمارے ساتھ دوبارہ واپس اس ٹریک پہ واپس آ جائیں جس ٹریک پہ سپٹمبر سے پہلے ہم موجود تھے. اگر آپ ہسٹوریکل ڈیٹا کو دیکھیں تو 2013 میں جب الیکشن ہوا تھا تو اس وقت بھی وائلنس بہت زیادہ بڑا تھا, اور جب آپ کے 2018 میں آپ کے الیکشنز ہوئے تو اگین وائلنس بہت زیادہ انکریز ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ TTP اور جو دوسرے ملیٹنٹ گروپس ہیں, اسپیشلی اگر آپ داعش کو دیکھیں تو وہ اینٹی ڈیموکریٹک ہیں. یعنی ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ڈیموکریسی ایک ان اسلامک گورنمنٹ سسٹم ہے, تو اس کے لیے وہ پھر پرٹیکولرلی کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے جو کہ ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتے ہیں اور جو چینج لانا چاہتے ہیں تھرو ووٹ. تو اس دفعہ بھی ہم اس طرح کی چیزیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, چونکہ آلریڈی وائلنس اب جا رہا ہے, اور پھر جب آپ جائیں گے الیکشن کی طرف, کینوسنگ ہوگی, لوگ باہر نکلیں گے, جلسے جلوس کریں گے, تو ملیٹنٹ گروپس یقیناً کوشش کریں گے کہ اس پروسیس کو بھی ڈسٹرب کیا جائے اور وائلنس کو بڑھایا جائے. تو ہمیں اس کے لیے خاص طور پہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وائلنس کو کرٹیل کریں. دیکھیے, اگر آپ جو ٹرینڈ کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2014 میں وائلنس اپنی پیک پہ تھا,
اور اس دوران میں یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں 2013 کے الیکشن میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو پی ایم ایل نون سینٹر میں اس نے گورنمنٹ بنائی تھی اور پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ بنائی تھی، اور دونوں گورنمنٹس کا یا دونوں پارٹیز کا یہ اسٹانس یہ تھا کہ ہمیں ٹی ٹی پی کے ساتھ ٹاکس کرنے چاہیے. تو اس وقت پھر ایک فارمل کمیٹی بنی تھی اور یہ ٹاکس کا جو ہے نا وہ بات چیت کا آغاز ہوا تھا. لیکن پھر یہ ہوا کہ جو کراچی میں ہمارا کراچی ایئرپورٹ کا جو اٹیک ہوا تھا، کراچی ایئرپورٹ اٹیک کے بعد پھر پاکستان کو محسوس ہوا کہ یہ ٹی ٹی پی ٹاکس میں سیریس نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے پھر آپریشن ضرب عزم سٹارٹ ہوا. آپریشن ضرب عزم سٹارٹ ہونے کے بعد جو کہ نارتھ وزیرستان میں ہوا تھا، ٹی ٹی پی کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر تھا وہ پاکستان سے ایلیمینیٹ کر دیا گیا تھا، اس کو ختم کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ٹی ٹی پی کو یہاں سے اپنا بوریا بستر لپیٹنا پڑا اور افغانستان بھاگنا پڑا، جس کی وجہ سے پاکستان میں وائلنس کم ہوا. دین اگین 2014 کے اینڈ پہ دسمبر میں اگر آپ کو یاد ہو تو اے پی ایس پہ اٹیک ہوا تھا. اے پی ایس اٹیک کے بعد سویلین اور ملٹری لیڈرشپ نے مل کے 20 پوائنٹ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ترتیب دیا تھا، اور وہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کچھ سافٹ میجرز بھی تھے، کچھ ہارڈ میجرز بھی تھے. اس کی یعنی نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کرنے کی وجہ سے پاکستان کے اندر پھر وائلنس میں کمی آئی، اور اب ہم محسوس کر رہے ہیں کہ وہ جو نیشنل ایکشن پلان یا جو آپ کا آپریشن ضرب عزم تھا اس کے جو گینز تھے وہ ریورس ہو رہے ہیں اور وائلنس دوبارہ بڑھتا جا رہا ہے. جب بھی گورنمنٹ نے ٹاکس کی طرف گئے ہیں تو جو ملیٹنٹ گروپس ہیں اس میں بریک آئی ہے، اس میں ڈویژنز آئی ہیں. کچھ اس میں فیکشنز ہوتے ہیں جو ٹاکس کے حق میں ہوتے ہیں، کچھ ایسے فیکشنز ہوتے ہیں جو ٹاکس کے حق میں نہیں ہوتے. تو جب آپ ٹاکس کی طرف گئے ہیں تو اس میں فریکشنز آئی ہیں، اس میں ڈویژنز آئی ہیں، اور ملٹیپل گروپس آپ نے دیکھا ہوگا ٹی ٹی پی سے نکلے ہیں اور دوسرے پھر گروپس نے الگ الگ اپنی شناخت بنائی ہے. تحریک جہاد پاکستان، تو یہاں پہ جو پاکستان میں یا آل اوور دا ورلڈ جو سیکیورٹی ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے یہی ہے، تقریباً سارے اس پہ ایگری کر رہے ہیں کہ یہ کوئی نیا گروپ ایسا نہیں ہے، بلکہ یا تو یہ ٹی ٹی پی کی پراکسی ہے یا پھر ٹی ٹی پی کے ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹس نے مل کے ایک الگ گروپ جو ہے نا وہ ترتیب دیا ہے. تو ٹی ٹی پی اور اس کے جو مختلف فیکشنز ہیں وہ اس وقت جو ہے نا وہ وائلنس میں کافی آگے ہیں. اس کے علاوہ حافظ گل بہادر، آپ نے ایک نام سنا ہوگا، ایک گروپ ہے جو کہ نارتھ وزیرستان میں نارملی آپریٹ کر رہا تھا، ساؤتھ وزیرستان میں بھی اس کا تھا. تو وہ بھی اس وقت ایکٹیو ہے ایکس فاٹا کے اندر اور پارٹس آف کے پی کے. اس کے علاوہ لشکر اسلام ایک امپورٹنٹ گروپ تھا جو خیبر ڈسٹرکٹ میں، جو خیبر ایجنسی پہلے کہی جاتی تھی، اس میں وہ ایکٹیو ہے، اور تیرا ویلی جو آپ کی ہے وہاں پہ اس کے کافی انفلوئنس ہے، وہ بھی وائلنس میں انوالو ہے. اور ابھی پچھلے دنوں میں نے دیکھا ہے کہ ٹی ٹی پی اور لشکر اسلام نے ایک اٹیک اس کو جوائنٹلی کلیم کی ہے رسپانسبلٹی. اس کا مطلب ہے کہ مختلف گروپس آپس میں اس وقت آپس میں کولیبوریشن بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ باجوڑ کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئی ایس کے پی جو ہے وہ ایک پرومیننٹ گروپ کے طور پہ آیا ہے، جس نے جے یو آئی ایف کے ایک پولیٹیکل گیدرنگ کو ٹارگیٹ کیا تھا اور سویلینز کو ٹارگیٹ کیا تھا. ابھی بھی ہم کچھ دن پہلے ایک خبر آئی تھی کہ آئی ایس کے پی نے کچھ پمفلٹس جو ہے نا وہ مختلف جگہوں پہ ہینگ کیے ہیں، کچھ پوسٹرز لگائے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ڈیموکریٹک پروسیس یا ووٹ کی طرف نہیں جانا، اور اگر آپ جائیں گے تو ہم آپ کو ٹارگیٹ کریں گے. تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ، پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل.